بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آیا ہوں، کچھ دن کے لیے بریک رہی۔ بہرحال اہم چیزیں یہ ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، ان کیمرہ اجلاس ہوگا، اور پی ٹی آئی جو مائنس عمران ماننے کو تیار ہی نہیں تھی وہ مائنس عمران مان چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے، درست ہے یا غلط ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری طرف دہشت گردی کی لہر ہے کہ رک ہی نہیں رہی، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑی اہم باتیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ایشو بحریہ ٹاؤن کا بھی ہے۔ بہت دیر سے خبریں سن رہے تھے، فائنلی اس پر ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دن سے چل رہا تھا، اس میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ جائیدادوں پہ کو ضبط کیا جا رہا ہے، جو بھی سلسلہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، مختلف اداروں کی طرف سے، نیب اس میں ظاہر ہے فرنٹ پر ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور جو بحریہ ٹاؤن کے شہری ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کیا ہے، ایک تو وہ نا انویسٹر فائلیں پڑی ہیں، لیکن ایک جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا ہے، وہ کیا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے پاکستان میں جاری دہشت گردی کی لہر، اس کا عالمی تناظر کہ دنیا بھر سے کیا ریئیکشن اور کیا رسپانس آ رہا ہے، اور پاکستان میں لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتیں ظاہر اکٹھی مل کر بیٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل اور اس پہ تھوڑا سا عمل اور اس کے بعد اس کا سسپینڈ ہونا دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب پھر کل جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں ظاہر تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، اور ایک جو خیال تھا کہ شاید پی ٹی آئی والے نخرے دکھائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی وہ کہے جا رہے تھے کہ اگر ملک میں امن قائم کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کو لے کر آئیں، اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوگا۔ تو وہ قیدی نمبر 804 نے نہیں آنا، مطلب اس کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہاں، پی ٹی آئی والے تیار ہو گئے۔ جنید اکبر نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم عمران خان سے اجازت لیں گے، پوچھیں گے، وہی سسٹم وہ جو تھے نا، عارف الوی صاحب یاد ہے نا، آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن لے کر آئے تھے لاہور کے، میں ذرا عمران خان سے اجازت لے لوں، مطلب ڈرامے بازیاں ختم ہیں ان لوگوں پہ۔ تو اب وہ جنید اکبر نے کہا، لیکن پھر خود ہی وہ مان بھی گئے، اور بقول عادل راجہ نے جب ٹویٹ کیا، اس نے کہا جنید اکبر وانٹڈ اپروول فرام عمران خان، لیکن بیرسٹر گوہر نے اور باقی سب نے کہا جی، مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا چھڈو یار، چھوڑیں، عمران خان صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے جانا ہے ہم نے۔ اور انہوں نے اپنی پارٹی کے نام وغیرہ دینے شروع کر دیے کہ یہ لوگ آئیں گے، یہ ریپریزنٹیٹیو ہوں گے ہمارے، اور یہ ہمارے پارلیمانی لیڈرز ہیں، اور وہ سب لوگ وہاں پر بیٹھیں گے۔ اچھا، اور ویسے تو ہم کہیں کہ جو بہت تھوڑے سے عقل مندی کے کام کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، ان میں سے ایک یہ معاملہ ہے۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت، جو ملک کے حالات ہیں، مطلب ہر روز ایک نہیں متعدد دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، خصوصاً بلوچستان میں اور کے پی میں، یہ دو جگہیں ہیں۔ اچھا، اور پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو ان چیزوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ابھی یہ تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس والا، ایک تو کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، وہ حیدر سعید ہیں جن کو پکڑا گیا ہے، جو بڑا گلوریفائی کر رہے تھے ان کے ٹیررسٹوں کے، دہشت گردوں کے اس عمل کو، جس کے لیے اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچوں کو اپنے نیچے لے لیتی ہے۔ تو یہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ اس پہ کرٹیسزم بھی شروع ہے ساتھ ساتھ۔ یار مطلب وہ تو اندھے فالوورز تو ہیں، لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوئی ہے اس بات کی، جو تھوڑا بہت ہمدردی رکھتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہیں اس بات پر تکلیف ہے کہ یار آپ اس چیز کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ وہ ارسطو جو ہیں، ایک آفتاب اقبال جیسے، وہ گلوریفائی کر رہے ہیں، کیا کمال کر دیا دہشت گردوں نے، اس طرح ٹرین روکی، اس طرح کیا، یہاں سے آئے، یوں کیا۔ مطلب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ یہ ملک پاکستان جس نے آفتاب اقبال کو آفتاب اقبال بنایا ہے، آج جو اس کی پوزیشن ہے وہ اس ملک کی وجہ سے ہے، اور وہ بیٹھا دہشت گردوں کی حمایت کر صرف عمران خان کی محبت میں، اور وہ عمران خان کی محبت وہ لنکڈ ہے ان کے اپنے جو کمائی اور اپنے انٹرسٹ اور وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ۔ ویسے تو خیر وہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ تھے، مستفید ہونے والوں میں جیسے عمران خان حکومت لے کے مستفید ہوئے، اسی طرح آفتاب اقبال صاحب بھی بہت کچھ لے کر مستفید ہوئے اس زمانے کی، وہ جو تھا نا فیض نیٹ ورک، باجوہ نیٹ ورک، وہ سارے جو تھے ان سے، تو وہ سارے رہے ہیں۔ لیکن اب کل کی جو میٹنگ ہے اس میں بہت سارے سوالات بھی ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ،
جس طرح سے ابھی بھی پبلکلی بات کرتے ہیں اور اپنے کنسرن شو کرتے ہیں، جینون کنسرنس ہیں ان کے، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون ذمہ دار لوگ ہیں اس کے، ان کے لیے ان سے کوئی نہ کچھ تو پوچھا جائے گا نا۔ اچھا بی ایل اے کے تو لنکس ہیں، ویسے تو دہشت گردوں کے سب کے آپس میں لنک ہوتے ہیں، وہ جو دنیا بھر سے پاکستان کے دشمن جو ہیں فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کے اندر موجود دشمنوں کو، وہ ان سے بھی ان کے لنک ظاہر ہوں گے۔ حکومتی سائڈ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے لنکس ہیں، انڈیا سے لنکس ہیں، را سے لنکس ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور انڈیا کا تو ایک انفارچونیٹ پہلو یا ایک شکل یا چہرہ ایک ایسا ہے جو ساری دنیا دیکھ چکی ہے، وہ کینیڈا میں دہشت گردی ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ یورپ میں ہو، تو بھارت کی اس میں انوالومنٹ انٹرنیشنل ایونٹس میں، حادثات میں، سانحات میں، دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ان کا انوالو ہونا ثابت ہو چکا ہے دنیا بھر میں۔ تو پاکستان کے بارے میں تو سوچیں آپ، کیا وہ ہمارے ہاتھوں پکڑے گئے جاسوس ہوں یا کوئی اور واقعات ہوں۔ ویسے بھی کل ابھی وہاں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے خفیہ ایجنسیوں کی، جس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ 20 خفیہ ایجنسیوں کے ہیڈ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، اور اجیت دوول جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ میٹنگ ہو یا نہ ہو، بھارت کا دہشت گردی میں انوالو ہونا دنیا بھر میں ثابت ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ تو اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال کرتے ہوں گے یا کیا حشر کرتے ہوں گے وہ، لیکن یہاں والے لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ممکن ہے کل جب سوالات ہوں تو فیض حمید، فیض نیٹ ورک، عمران خان نیٹ ورک، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے لا کر بسائے ہیں، ہم وہ لے آئے ہیں، ہم جنگجو ہیں، انہیں یہاں لا کے بٹھا لیا ہے، ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے باس فیض حمید کے باس جناب باجوہ کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا۔ ہم ظلم یہ ہے کہ خاموشی ہے، مطلب کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بلوچستان میں جو تازہ ترین لہر آئی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا، ان کو نا لنک کیا جاتا ہے چیزوں کے ساتھ، مطلب وہ میجر گورو واریہ کا ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ اگین وہ انڈین ایلیمنٹ نا، تو اس نے کہا ہوا تھا کہ ڈونٹ بی سو بزی ان بنگلہ دیش دیٹ یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ان بلوچستان۔ میجر گورو واریہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا لنک، کہ وہ ہمیں دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ آپ جو بنگلہ دیش میں محبت کی آپ کی ایک موومنٹ چلی ہے نا، ویو چلی ہے، اور آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اپنے وہ اسٹرینتھن کی جا سکتی ہیں ٹائز، تو آپ بلوچستان کو بھول گئے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم وہاں سے اگر کٹ گئے تو ہم یہاں پہ بدلہ اتار لیں گے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اس میں، لیکن ان تمام انٹرنیشنل سازشوں میں جو ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، وہ کے پی میں ہو، وہ اسلام آباد میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، وہ سندھ میں ہو، یہ سب حکومت کا اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں کا جو ذمہ داری ہے وہ رول ہے، پہلا پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ، اس پہ وہ کل بیٹھ رہے ہیں، مجھے امید ہے وہاں سے کوئی اچھی خبر ہی آئے گی۔ اچھی خبر یہ ہوگی کہ کلیئر کٹ فیصلہ کریں اور اس پہ پھر جٹ جائیں، اور اس پہ پھر لانگ ٹرم وہ ڈیسیژنس پہ عمل ہو، نیشنل ایکشن پلان 1 کی طرح نہ ہو کہ چند کچھ عرصے بعد، خیر اس وقت گورنمنٹ ہی ساری آپ کو پتہ نا لپیٹ دی گئی تھی، وہ اقامے نکال لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور مقصد کچھ اور تھا، وہ اس کو روکنا تھا، چائنا کا سی پیک روکنا تھا، یہ بہت کچھ کرنا تھا، انڈیا نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کرنا تھا، وہ ساری چیزیں مکس ہو رہی تھیں، اس کے لیے کیا گیا تھا۔ امید ہے اب آئندہ کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں بہتر حکمت عملی کے ساتھ آگے چلیں گی، جس سے میرا، آپ کا، پاکستان کا سب کا فائدہ ہو۔ لیکن ایک ایشو اور ہے، وہ ہے بحریہ ٹاؤن کا۔ بحریہ ٹاؤن کافی دیر سے چل رہا ہے، اس پہ وقتاً فوقتاً بڑے لیول پر بات بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب فائنلی اس پہ ایکشن شروع ہو گیا ہے، اور ایکشن شروع یہ ہوا ہے کہ نیب نے مختلف چھاپے مارنے شروع کیے ہیں، کچھ ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو قبضے میں لے لیا ہے، مطلب جو کہتے ہیں نا ضبط کر لیا ہے، اس قسم کی کچھ چیزیں خبریں آ رہی ہیں۔ اصل میں بحریہ ٹاؤن کے نام پر براہ راست بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ ملک ریاض صاحب بھی تو بڑے سمجھدار انسان تھے نا، اور وہ ان کے ساتھ مل کر رہے تھے نا، تو وہ سارا کچھ تھا۔ مثلا آئیکن ٹاور ہے کراچی میں، اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ گولف سٹی ایک اصل جو جہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا جہاں پر ایکشن ہو رہا ہے وہ ہے، اور اسلام آباد میں ایک ان کا پارک لین ٹاور ہے۔
کچھ عرصہ پہلے تک سننے میں آ رہا تھا کہ شاید وہ بے نامی ہے، اور لیکن بہرحال وہ لنک ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے ابھی خبریں جو کہ کلیئر نہیں ہیں بٹ اس قسم کی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ہاں ایک چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پہلے خبر آئی کہ کچھ پراپرٹی ڈیلرز کو جو لنک تھے بیریا ٹاؤن دبئی کے پروجیکٹ کے حوالے سے، ان کو پوچھ گچھ کے لیے پکڑا گیا، اور اب تازہ ترین یہ ہوا کہ 3 روز قبل ان کے اکاؤنٹس کے کچھ لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، مبینہ طور پر بیریا ٹاؤن اسلام آباد سے، پنڈی سے۔ لیکن اس میں 3 دن بعد ایک صاحب واپس آ گئے، بیری ادھر سے تو نکل کے نیب کی کسٹڈی سے وہاں رہے۔ کیا سوال جواب ہوئے، مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب والے لے گئے تھے انہیں، ان سے ظاہر کچھ پوچھ گچھ ہوئی ہوگی، کوئی معلومات لی گئی ہوں گی، اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ خبروں کے مطابق نیب سے تو واپس آ گئے ہیں لیکن وہ آفس نہیں جوائن کر رہے ابھی تک، پھر غائب ہے۔ اب وہ خود سے غائب ہو گئے ہیں، یا وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چلے گئے ہیں، لیکن اب امکان یہی ہے چونکہ وہاں سے ہوا تھے تو ہو سکتا ہے اب خود ہی کہیں خاموشی سے سائڈ پر ہو گئے ہوں۔ ہاں جو سی ایف او ہیں بیریا ٹاؤن کے، وہ پہلے ہی دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر ہیں ہی نہیں، اس لیے وہ تو ہاتھ آ نہیں سکتے۔ ڈیلرز بیریا ٹاؤن خود، بیریا ٹاؤن دبئی کے کسی پروجیکٹ کو ڈیل نہیں کر رہا براہ راست، ان کے کسی آفس میں وہاں سے کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہو رہا، وہ کچھ پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے ہے۔ اچھا وہ پراپرٹی ڈیلرز دبئی کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان کو بھی بیچ رہے ہیں، اسی طرح سے وہ بیریا ٹاؤن کو بھی بیچ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ ان کا کوئی قصور ایسا ثابت ہو سکے گا کہ کیا ہے۔ اور پھر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا تصور کیا جائے گا ان پیسوں کو جو لوگ بیریا ٹاؤن دبئی میں کوئی چیز خریدیں گے، تو یہ بھی بڑا آکورڈ سا ایک وہ سوال ہے کہ کیوں منی لانڈرنگ ہوگی؟ اگر ایک شخص یہاں پر پیسے دے رہا ہے، لیگل، اس کی وہ لیگل منی ہے، اس کے قانونی ٹریل کے ساتھ اس کے پیسے ہیں اور وہ وہاں جمع کراتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو پھر تو وہ منی لانڈرنگ کرنے والا جانے اور وہ لوگ جانے جنہوں نے منی لانڈرنگ کو روکنا تھا۔ یہی 2 ادارے ہیں نا، ایک تو کرنے والا ایک پارٹی اور دوسری اس کو روکنے والی، تو یہ دونوں آپس میں جیسے بھی ڈیل کریں، پکڑ لیں ان کو۔ جو ایک عام آدمی، ایک بائر ہے، وہ چاہے پاکستان سے بائی کرتا ہے کوئی پراپرٹی، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے، انگلینڈ میں بیٹھ کے، یورپ کے کسی ملک میں بیٹھ کے، اگر بیریا ٹاؤن دبئی میں پاکستانی کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنی بڑی غلط چیز ہے، لیگلی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ملک ریاض کے جو جرائم ہیں، اگر ان پہ حکومت سیریسلی کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو میدان کھلا ہے، اتنے سارے کیسز ہوں گے، اتنی ساری چیزیں ہوں گی، لائیں سامنے، لائیں، بات کریں، اوپن عدالتوں میں کیسز لائیں، اور ملک ریاض صاحب کو بھی باہر سے لانے کا طریقہ موجود ہے، وہ کر لیں۔ ملک صاحب نے دھمکی دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس بہت ثبوت ہے، اور جو اب تک خبریں آتی ہیں نا کہ ان کے پاس بہت ثبوت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں پھر سب کچھ اوپن کر دوں گا۔ اچھا ملک صاحب کی سابقہ ہسٹری اگر دیکھیں تو وہ تو چیف جسٹس کے ساتھ الجھ پڑے تھے، اس کے بیٹے کا یاد ہے نا، وہ انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی ریلیز ہو گئی تھی، سارا کچھ، اگرچہ وہ چیف جسٹس بھاری تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ مطلب عجیب بھی بات تھی نا کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر کے ایڈریس پہ، آفیشیل گھر کے ایڈریس پہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، خط و کتابت ہو رہی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ کتنے معصوم آدمی ہیں، اور خود ہی وہ کیس اور وہ جس طرح سے بچت ہوئی ان کی صاحبزادے کی، اور وہ پھر ہم سب نے دیکھا۔ اس مرتبہ ملک صاحب پھر ہاٹ واٹرز میں ہیں، ملک ریاض صاحب نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ بیریا ٹاؤن میں جن لوگوں کے انویسٹمنٹس ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے بیریا ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، نہ صرف ان لوگوں کی، وہ لوگ جو بیریا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، جن کی اب کوئی نئی چیز نہیں نا، وہ گھر بنا لیے ہیں، کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ٹینشن والی بات ہے۔ وہ سننے میں یہ آیا کہ شاید ان کو جو ٹیکس کے نوٹسز ہیں وہ ذرا ہائی ریٹ پر آئے ہیں۔ اچھا اب یہ کس حد تک درست ہے، یہ ظاہر چند دنوں میں باتیں کلیئر ہو جائیں گی، کیا واقعی کوئی زیادہ ریٹس پر آ رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ ایک ڈیڈ لائنز دے کر ان کو جائیداد کی کرکی کے نوٹس بھی ان کے گھروں پر لگ گئے ہیں، کیا یہ روٹین کی کارروائی ہے یا خاص بیریا ٹاؤن کے ساتھ ہے؟ ان ساری چیزوں کو ظاہر اگلے چند دنوں میں نظر آ جائے گا۔ میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ ملک ریاض صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، مطلب ناٹ نیسسریلی بیریا ٹاؤن اونلی، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، کوئی بزنس مین ہو، کوئی بھی شخص ہو جو حکومت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ فراڈ کرے، اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں، اور جہاں وہ غلط ہے اس کو سزا دیں۔ لیکن یہ کہ یار کاروبار چلنے چاہیے، دنیا بھر میں کاروبار ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا، بڑی کمپنیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک ترقی کرے گا۔ جب بڑی کمپنیاں ترقی کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں ملک ترقی کرتے ہیں، لوگ ترقی کرتے ہیں۔
بلینرز ہونے چاہیے ہمارے ملک میں، بڑے بڑے انڈیا کے ہیں نا، تو وہ ان کی ویلیو ہے، اس کے لیے دنیا بھر کے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان سے، وہاں پر ان کے سے ملنے آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے نئے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. ہمارے بھی ہونا چاہیے. امیر ہونا، بڑا آدمی ہونا گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے. وہ جرم جو ہے، وہ کرپشن جو ہے، وہ امیر آدمی کرے یا کوئی چھوٹا آدمی کرے، ان کو قانون کے مطابق سزا دیں. پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، پاکستان کو آگے بڑھائیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے، زیادہ لوگ کاروبار کریں، اور وہ کاروبار فلورش ہوں گے، وہ کاروبار ترقی کریں گے، ہم سب بھی ترقی کریں گے. شکریہ.